بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، ہم مسٹر چپس کا 13واں چیپٹر پڑھ چکے، جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ جو وار ایئرز تھے ان میں کیا کیا ہوا، 1915، 1916، اور جو اولڈ بروک فیلڈینز ہیں ان کے نام کس دن یا کس رات اناؤنس کیے جاتے ہیں، پھر فیلنگز کیا ہوتی ہیں، چپس کیا محسوس کرتا ہے، اور آپ نے اینڈ پہ یہ بھی دیکھا تھا کہ جو مسٹر چیٹرس ہے، جو 34 سالہ ایک ہیڈ ماسٹر جب آیا تھا بچوں، وہ مسٹر چپس کے پاس آیا ہے، اس نے آ کے اپنی جو دکھ بھری داستان ہے وہ چپس کو سنائی تھی، اور تقاضا یہ کیا تھا کہ چپس کو بروک فیلڈ کا حصہ بننا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں جاننے کے بعد چپس نے اس سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا تھا اور لوٹ آنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ پھر اس چیپٹر میں آپ پڑھیں گے کہ بروک فیلڈ کے اندر مسٹر چپس رہتا تو وہ بالکل سامنے ہے، مسز وکٹ کے ہاں سڑک کراس کر کے چلا جاتا ہے، اور جنگ کے دوران بچوں کو کافی حد تک موٹیویٹ بھی کرے گا، اور حالات جو بے قابو ہو رہے تھے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ کیسے بہتر ہو رہے تھے یہ تو پتہ نہیں تھا، لیکن لوگ مانتے تھے کہ بہتری آئی ہے، تبدیلی آئی ہے۔ پھر چیٹرس بیمار ہو جائے گا 1917 میں، اور چپس اپنی زندگی میں دوئی بار جو کیئر ٹیکر ہیڈ ہے، قائم مقام ہیڈ ماسٹر ہے، سربراہ ہے، وہ بنے گا۔ اس کے سامنے جو بورڈ آف گورنرز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو سکولز ہیں ان کو رن کرنے کے لیے ایک بورڈ ہے جس کو کہتے ہیں بورڈ آف گورنرز۔ کیا کہتے ہیں؟ بورڈ آف گورنرز۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ جس کو چاہتے ہیں پرماننٹ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہائر کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں فائر کا مطلب نوکری سے نکالنا بھی ہوتا ہے، ایک میری مراد وہ ہے۔ پھر اب ہیڈ چپس ہے، اور جو جنگ کے دوران لوگ مارے جاتے ہیں ان کے نام بروک فیلڈ کا جو حصہ ہیں وہ نام اناؤنس ہوں گے، اور چپس وہ نام اناؤنس کرتا ہے۔ کس طرح سے کرتا ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایموشنل ہو جاتا ہے اور آنسو بہاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک جرمن ٹیچر کا نام پڑھا تھا، ہیرسٹیفل، جس کے ہاں چپس جب علاج کروانے کے لیے گیا تھا تو ٹھہرا تھا۔ آج آپ ایک اور نام، آج نہیں بچوں شاید اگلے دن، میکس ٹیفل ایک نام ہے، یہ بھی ٹیچر ہے، یہ بھی وہاں کا ہے، اس کا نام اپنے ہیروز کے ساتھ لے گا۔ روڑا کیا ہے یہ آپ پڑھیں گے تو جانیں گے۔ اور پھر یہ کہ چپس جو ہے جنگ اس کو بدل پائی ہے کہ نہیں۔ ایک شخص جیسا ہوتا ہے وہ حالات کی پیداوار ہوتا ہے، حالات اور اس کی زندگی میں آنے والے واقعات اس کو جیسا وہ ہے ویسا بنانے میں کافی حد تک کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ آئیے چیپٹر نمبر 14 شروع کرتے ہیں۔ He still kept on his rooms residence RESIDENCE یا lodge LODGE، اب بھی اس کی رہائش تھی with Mrs. Wickett کے ساتھ۔ Indeed he still lived there، وہیں رہتا تھا، but every morning، انڈرلائن کرنے کا، about 10:30، کتنے بجے؟ تقریباً 10:30 بجے، سوا نہیں پونے نہیں، کتنے بجے؟ تقریباً 10:30 بجے he put on وہ WORE his کوٹ پہنتا، مفلر جو سکارف تھا، جو مفلر تھا وہ لیتا،
کراس دا روڈ، سڑک پار کرتا ٹو اسکول، اور اسکول میں پہنچ جاتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مسٹر چپس نے جب مسٹر چیٹرز کے کہنے پہ بروک فیلڈ کو ری جوائن کیا ہے تو کتنے بجے؟ 10:30 بجے، تقریباً 10:30 بجے سڑک عبور کر کے وہاں جاتا ہے، کوٹ پہنتا ہے، اس سے پہلے مفلر جو ہے وہ لیتا ہے اور سڑک پار کر کے سکول چلا جاتا ہے۔ ہی فیلٹ ویری فٹ، ہیلدی، صحت مند محسوس کر رہا تھا۔ اینڈ ایکچوئل ورک واز ناٹ ٹیکسنگ، ٹیکسنگ مین ٹائرنگ، TIRING، جو کام تھا وہ زیادہ ٹف نہیں تھا، اس کو تھکانے والا تھا نہیں۔ اینڈ جسٹ اے فیو فارمز کلاسز ان لیٹن اینڈ رومن ہسٹری، لاطینی اور رومن تاریخ کی چند ایک کلاسیں، اور سب سے بڑی بات یہ دا اولڈ لیسنز، پرانے اسباق، اس سے بڑی بات یہ ایون دا اولڈ پروننسیشن، جو تلفظ تھا وہ بھی اس کی پسند کا تھا، پرانے والا، روکنے والا تھا ہی کوئی نہیں۔ دا سیم چوک جسٹ، وہی والا جو مذاق تھا اباؤٹ لیکس کینولیا، آپ کو پتہ ہے رومن لا جس میں امیروں کو غریبوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ دیر واز آ نیو جنریشن ریس، RACE، نئی نسل تھی، نئی پود تھی، نئے بچے تھے، دیٹ ہیڈ ناٹ ہرڈ اٹ، جنہوں نے اس کو سنا نہیں تھا۔ اب بچوں اگر آپ ایک ہی جوک بار بار سناتے ہیں یا ریپیٹ کرتے ہیں تو اس سے شاید آپ خود مذاق بن جائیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اگر سٹیج نئی جگہ لگایا گیا ہے تو شاید وہی والے جو ڈائلاگز ہیں، وہی والے جو جوکس ہیں وہ کام آ جائیں۔ اینڈ ہی واز absurdly foolishly، absurdly کا کیا لکھیں گے؟ foolishly، stupidly، STUPIDLY، احمقانہ حد تک، مذاق خیز حد تک، گریٹیفائڈ، ہیپی، سیٹسفائڈ، مطمئن تھا بائی دا سکسیس اٹ اچیوڈ، اٹ مین دا جوک۔ ایک نئی نسل تھی جس نے اسے نہیں سنا تھا اور وہ اس کامیابی پر مذاق خیز حد تک خوش تھا، یعنی اتنا خوش ہونا بنتا نہیں تھا۔ فرض کر لیتے ہیں آپ ایک رات سیر کو نکلے اور آپ کو سڑک پر پڑا ہوا چلے 5000 کا نوٹ مل گیا، آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے فرینڈز کو میسیج کیے، کئیوں کو فونز بھی کیے کہ زندگی بن گئی، اب مالی معاملات میری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ شاید آپ نے پہلی بار دیکھا ہے، لیکن بچوں اگر آپ یا آپ کے ہاتھ لگا ہے، مگر ٹھیک ہے 2-4 ہفتوں کے لیے، مہینے 2 مہینے کھانے پینے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اب زندگی سنور گئی تو یہ چپس والا حال ہے، absurdly gratified، بیوقوفانہ، احمقانہ، مذاق خیز حد تک خوشی بنتی نہیں ہے، چیزیں ودن لمٹس رہیں تو ہی اچھی لگتی ہے۔ He felt little like a music hall favorite، وہ خود کو قدرے موسیقی ہال کے جو مقبول سٹار ہے اس کی طرح سمجھ رہا تھا۔ ریٹرننگ ٹو دا بورڈز، بورڈز کا مطلب ہے سٹیج، بورڈز کا مطلب کیا ہے؟ سٹیج۔ ایک ایسا موسیقار، ایک ایسا ہیرو جو کہ پھر سے سٹیج کا رخ کرتا ہے آفٹر آ پازیٹیولی لاسٹ اپیرنس۔ بچوں پازیٹیولی مین سرٹنلی، شیورلی، کلیئرلی، اور اپیرنس مین پرفارمنس۔ کہتا چپس خود کو ایک ایسے مقبول موسیقار کی طرح محسوس کیا کرتا تھا جو کہ شاندار کامیابی کے بعد سٹیج پر پھر سے آ رہا ہے۔ ظاہر ہے بچوں
اگر پہلی ہی تقریر میں جس کے ہاتھ چو لگا اس نے مارا تو دوسری بار سٹیج پہ آنا اوکھا نہیں، بہت اوکھا ہوگا۔ لیکن اگر بچوں پہلی تقریر کامیاب رہی، دوسری اس سے بڑی، تو بچوں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آنے والے ایام میں اور کامیابیاں ملنے والی ہیں، اور بندہ پھر شاید جو پہلی بار خوفزدہ محسوس کر رہا تھا اب وہ نہ ہو۔ They all said how marvelous, amazing, stupendous، سارے کے سارے کہتے کتنی حیران کن بات ہے، کتنی ونڈرفل کہانی ہے۔ It was that he knew every boy's name and face so quickly، کہ چپس کو اتنی جلدی سے ہر بچے کا نام اور چہرہ یاد ہو گیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے چپس جسمانی طور پہ اسکول سے باہر رہتا ہے، لیکن دماغی طور پہ اس نے گھر بھی وہاں پاس کیوں لیا تھا؟ تاکہ بروک فیلڈ کی بیلز سن سکے، اور جب چاہتا ہے جو ونڈو ہے اس کے آگے لگا ہوا پردہ ہٹاتا ہے اور اسکول کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ They did not guess how closely he had kept in touch from across the road، انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سڑک کے پار سے وہ کتنا قریبی رابطہ رکھتا تھا بروک فیلڈ سے۔ He was a grand great success altogether، وہ بہت بڑی کامیابی تھا ایک، یعنی مکمل طور پر شاندار کامیاب تھا چپس۔ In some strange way، strange mean odd، O-double-D، he did، اس نے ایسا کیا، and they all knew، وہ جانتے تھے، and felt it، اس کو محسوس کرتے تھے، help things، improve things، اس نے حالات بہتر کر دیے۔ For the first time in his life he felt necessary to something that was nearest to his heart، انڈرلائن کرنے کا، necessary to something that was nearest his heart، اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی اہمیت محسوس کی، اور کسی ایسی چیز کے لیے اہمیت جو اس کے دل کے بہت قریب تھی، جو اس کے دل کے بہت قریب تھی۔ یعنی بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس کی خواہش تھی ہیڈ شپ والی اور سینئر ماسٹر شپ والی، وہ ختم نہیں ہوئی، اور جب وہ آنے والے دنوں میں پھر سے اس کو سوچتا ہے، دیکھتا ہے، تو اب جب اس کے پاس اہمیت ہے، کی پوسٹ ہے، تو بچوں شاید اس کو اچھا لگتا ہوگا۔ There is no sublimer feeling in the world، اس سے اچھی، sublimer mean لیکن لفظ ہے subtle، S-U-B-T-L-E، سپریم، اس سے اچھا اور کوئی احساس دنیا میں ہوتا ہی نہیں۔ And it was his at last، آخر کار اسے یہ احساس مل گیا تھا کہ اس کی درینہ جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ کون سی؟ ہیڈ شپ والی، یا یہ کہ وہ جو کہے گا وہ کر کے دکھائے گا۔ He made new jokes، نئے مذاق بناتا، about the OTC، آفیسر ٹریننگ کیمپ یا کورس، COPRS آپ نے پڑھا تھا، وہ نئے نئے مذاق کرتا کہ ظاہر ہے بچوں کو ہنسانے کے لیے کچھ اس طرح کے مذاق کرتا ہوگا آفیسرز پہ، جس طرح آپ سے کہا چاہے کہ ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ ہمیشہ اپنے چیک پہ انگلی اس لیے رکھتے تھے کہ وہاں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اگر انگلی اٹھاتے تھے تو پریشر نہیں بنتا تھا، پھر بولا نہیں جاتا تھا۔ اور بچوں اس طرح کی اور کئی باتیں۔ اینڈ فوڈ راشننگ سسٹم، بچوں راشن کہتے ہیں سپلائی کو، اور جو خوراک سپلائی کرنے کا نظام تھا نا اس کے اوپر اب جنگ ہے بچوں، خوراک کس طرح سے پہنچائی جائے، یہ جس طرح امن کے دن ہیں وہ سلسلہ نہیں ہوتا تو اس کے اوپر مذاق کرتا ہے، اس طرح تو شاید چارہ ڈالا جاتا ہے، چارہ لایا جاتا ہے۔ یہ آپ نے نئے مذاق یاد کرنے ہیں، جس میں پہلا آپ نے OTC پڑھا، دوسرا فوڈ راشننگ سسٹم پڑھا، اینڈ اینٹی ایئر ریڈ بلائنڈز، بلائنڈز بچوں کہتے ہیں کرٹنز، کرٹن CURTAINS پردے، اور جو ہوائی حملہ
بچوں اینٹی ایئر ریڈ جو ہے وہ روکنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، یا بچوں یوں سمجھیے کھڑکیوں پر نصب کیے جاتے ہیں پردے حملوں کے خلاف یا بچنے کے لیے، اس میں جس طرح آپ کا ریڈار ہے۔ یا بچوں دوسرا یہ بھی ہوتا ہے جنگ کی ایک حکمت عملی میں کہ جو روشنی ہے یہ یا تو چھپائی جاتی ہے یا پھر جس طرح آپ کے ہاں کبھی کبھی پورے کا پورا جو ملک ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ جہاں سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی وہاں پر دشمن حملہ کرے گا، چونکہ اس کو یہ لگے گا کہ یہاں پر لوگ بستے ہیں۔ اور ہوائی حملوں کے خلاف کھڑکیوں پر نصب کیے جانے والے جو پردے تھے ان کے اوپر مذاق کرتا۔ There was a mysterious kind of resolve۔ بچوں مسٹیریس تو ہم کہیں گے انکینی، سٹرینج، عجیب قسم کا۔ سول کو آپ میٹ کیک، کیا کہیں گے؟ میٹ کیک، ایک گوشت کا کیک بنتا تھا، اور وہ کب ہوتا تھا؟ That began to appear on school menus on Mondays۔ اگر آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں جو ریزیڈینشل ادارہ ہے اور وہاں میس ہے تو بچوں آپ کو میس کا جو مینیو ہے وہ دیا جائے گا کہ آن منڈے یہ چیز بنے گی، ٹیوزڈے یہ بنے گی، فرائیڈے یہ بنے گی۔ تو کہتا ہے یہ جو عجیب و غریب قسم کے قیمے کا ایک کیک تھا نا، یہ سوموار کے دن اسکول کے کھانوں میں موجود ہوتا۔ اور پھر چپس کالڈ اٹ ابہورینڈم۔ بچوں ابہورینڈم کا مطلب ہے ہیٹرڈ۔ کیا ہے مطلب؟ ہیٹرڈ۔ چپس اس کو ہیٹفل کہتا۔ کیا کہتا ہے اس کو؟ بہت سارے لوگ بچوں کئی چیزوں کو کھا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ پھر کہتا چپس اس کو قابل نفرت گوشت کہتا۔ میٹ ٹو بی ابہورڈ، ہیٹڈ، دا اسٹوری وینٹ راؤنڈ سپریڈ، یہ کہانی عام ہو گئی۔ ہرڈ چپس لیٹسٹ، چپس کا جو تازہ ترین مذاق ہے وہ سنا ہے تم نے کیا؟ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ چپس نئے جو مذاق تھے وہ کس پر کرتا تھا؟ او ٹی سی پر کرتا تھا، پھر فوڈ راشننگ سسٹم پہ کرتا تھا، پھر جو بلائنڈز تھے، جو پردے تھے ان پہ کرتا تھا، اور پھر سکول کے اندر چوتھی چیز آن منڈے ایک میٹ کیک آنا شروع ہوا تھا، اس کے اوپر یہ چار چیزیں اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ رہتی۔ چیٹس فیل ill ڈیورنگ دا ونٹر آف 1917، اور پھر 1917 کی جو سردیاں تھیں وہ آئیں تو چیٹرس بیمار ہو گیا۔ چلیں اس کی صحت یابی کی دعا کیجیے گا، کیونکہ آپ کی دعا سے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور آپ کے کھاتے میں جو نیکیاں ہیں وہ لکھ دی جائیں۔ انشاءاللہ اسی سے آگے بڑھائیں گے۔ آپ نے جتنا پڑھا ہے اچھی طرح سے اس کو تیار کرنا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔